یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اندھیرا نہ دیکھا ہو تو روشنی کی قدر نہیں ہوتی، پیاس نہ لگے تو پانی کی لذت محسوس نہیں ہوتی، بھوک نہ لگے تو روٹی کی نعمت کا اندازہ نہیں ہوتا، بیماری نہ آئے تو صحت کی قیمت معلوم نہیں ہوتی، قید نہ دیکھی ہو تو آزادی کا مطلب سمجھ نہیں آتا، جنگ نہ دیکھی ہو تو امن کی اہمیت محسوس نہیں ہوتی، تنہائی نہ جھیلی ہو تو مخلص ساتھی کی قدر نہیں ہوتی، غم نہ دیکھا ہو تو خوشی کی مٹھاس پوری طرح محسوس نہیں ہوتی، جھوٹ کی تاریکی نہ دیکھی ہو تو سچ کی چمک نمایاں نہیں ہوتی، شور میں نہ رہے ہوں تو خاموشی کی راحت محسوس نہیں ہوتی، محرومی نہ دیکھی ہو تو نعمتوں پر شکر کم ہوتا ہے، راستہ نہ بھٹکے ہوں تو منزل ملنے کی خوشی کم محسوس ہوتی ہے، اور حیات کا کاروان جب تک آلام و مصائب کے خارزاروں سے نہ گزرے عافیت زیست کی قیمت کا تعین ناممکن ہوتا ہے، کہ کبھی حقائق اس اصول سے بھی پہچانے جاتے ہیں تو رف الاشیاء بھی ازدادیہ، بات یہ ہے کہ ہمیں اسلام بنا مانگے بغیر کسی محنت اور قربانی کے مل گیا، باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، تو ہم نے بھی مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا تھا، سو پیدا ہوتے ہی دائیں کان میں اذان دی گئی، بائیں میں اقامت، اور ہم کہلائے مسلمان۔ لیکن خدا گواہ ہے، بندہ اگر کسی قرض خواہ سے مل رہا ہو تو اس کے چہرے پر اتنی شرمندگی نہیں ہوتی جتنی آج کا مسلمان اپنی مذہبی شناخت بتاتے ہوئے محسوس کرتا ہے، کہ جس شناخت پر ہمیں سینہ تان کر کھڑا ہونا چاہیے تھا، آج اسی شناخت کو ہم سر جھکا کر متعارف کرواتے ہیں، گویا ایک نو کی معذرت، خواہ نہ شرمندگی اور احساس کمتری نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ کوئی پوچھ لے آر یو مسلم تو سر کھجاتے ہوئے مدھم سی مری ہوئی آواز میں کہیں گے نام بس ہیں مسلمان، سر جھکا کے آنکھیں چرا کے بتاتے ہوئے یوں کترائیں گے جیسے معاذ اللہ بس مجبوری میں یہ شناختی کارڈ ساتھ لگا لیا ہو۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کی قیمت ہی نہیں چکائی، کیونکہ ہم نے اندھیرے کی ہولناکی کو سمجھا ہی نہیں، کیونکہ ہمیں یہ نعمت بغیر تڑپ کے پلیٹ میں سجائی ہوئی مل گئی، کہ نہ تو ہمیں تپتی ہوئی ریت پر لیٹنا پڑا اور نہ ہی ہمیں کسی نے ننگا کر کے کوڑے مارے۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب تو ظاہر ہے کہ جس چیز کے لیے انسان تڑپتا نہیں، جس چیز کو پانے کے لیے جد و جہد نہیں کرتا، جس کی خاطر کوئی قیمت ادا نہیں کرتا، اس کی قدر بھی پھر پوری طرح نہیں کر پاتا۔ اور ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ ہم نے اسلام کو تلاش نہیں کیا، ہم نے اس کے لیے دروازے نہیں کھٹکھٹائے، ہمیں وہ آزمائشیں دیکھنے کو نہیں ملی جو ایمان کے راستے میں پہلے لوگوں نے برداشت کی۔ اسی لیے اسلام ہمارے لیے ایک عظیم نعمت سے زیادہ ایک معمول بن گیا، اور اسی لیے ہمیں قدر بھی نہیں ہے۔ اور بھلا کیوں ہوگی قدر؟ اندھیرا نہ دیکھا ہو تو کیا روشنی کی بھی قدر ہوتی ہے بھلا؟ لیکن کبھی کبھار قدر ہو بھی جاتی ہے، اور وہ کب ہوتی ہے پتہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت مٹھاس پائے گا، اور انہی میں ایک بات یہ بھی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اللہ نے اسے کفر سے نجات دی، پھر کفر کی طرف لوٹنا اسے ایسا ہی ناپسند ہو جیسے آگ میں پھینکا جانا۔ ذرا اس جملے پر غور کیجئے کہ جب انسان کو اس بات کا شعور ہو جائے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے بچایا ہے تو ایمان کی قدر اس کے دل میں اور بڑھ جاتی ہے، خصوصاً جس شخص نے کفر سے نکل کر ایمان قبول کیا ہو، اسے اس نعمت کا احساس زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے وہ کس اندھیرے سے نکل کر آیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں کبھی کبھار قدر ہو بھی جاتی ہے، کب؟ جب ہم کسی نو مسلم کی کہانی سنتے ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ برسوں گمراہی میں بھٹکتا رہا، کس طرح حق کی تلاش میں ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا، کس طرح آخرکار اللہ نے اسے اسلام کی روشنی عطا کی، تب ہماری آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں اور کچھ دیر کے لیے پراؤڈ مسلم فیل ہوتا ہے، احساس کمتری احساس عزت اور اعتماد میں بدل جاتی ہے، اور اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس ہونے لگتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس نو مسلم کی روداد سن کر روتے کیوں ہیں؟ کیونکہ چند لمحوں کے لیے ہمیں اسلام کی اصل قیمت نظر آتی ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جس نعمت کو ہم نے معمول بنا رکھا ہے، کوئی اس کے لیے پوری زندگی بھٹکتا رہا، کوئی اس کے لیے اپنے خاندان سے کٹ گیا، کوئی اپنی عزت، اپنا کاروبار، اپنے تعلقات سب کچھ قربان کر کے بھی کہتا ہے الحمدللہ مجھے اسلام مل گیا۔ کہ جس نے کڑواہٹ چکھی ہو وہی بتا سکتا ہے مٹھاس کی قدر کیا ہے۔ دیکھیے، جب کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے چہرے پر کیسی خوشی ہوتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھو گے کہ کوئی رو رہا ہے، کوئی حیرت اور خوشی سے کہہ رہا ہے کہ واقعی اب میں مسلم ہوں، کیا سچ میں؟ اور ایک شخص کو جب قرآن ملتا ہے تو وہ بار بار کہتا ہے یہ قرآن ہے، کیا یہ واقعی قرآن ہے؟ جیسے اسے یقین نہیں آ رہا جس کتاب کی تلاش تھی وہ آج اس کے ہاتھوں میں ہے، اور ہم ہیں مسلمان بس۔ پر میں یہ سب صرف دوسروں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود اپنے بارے میں بھی حقیقت یہی پائی۔ میرے ناظرین، آج سے 6-7 سال پہلے دیکھو تو میری حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی، میں بھی اسی غفلت کے دھندلکی میں جی رہا تھا، لیکن اللہ کے فضل سے گمراہیوں کی تاریکیوں کو قریب سے دیکھنے اور پڑھنے کا موقع میسر آیا، اور جیسے جیسے گمراہیوں کی تاریکیوں کو دیکھتا گیا
روشنی کی ضرورت بھی محسوس ہونے لگی اور پہلے سے موجود روشنی کی قدر بھی معلوم ہونے لگی۔ بتائیے الحاد اور انکار حدیث جیسے فتنے کیا ہیں؟ یہ سب تاریکیاں اور گمراہیاں ہی تو ہیں، اور انہی تمام گمراہیوں کو قرآن مجید ظلمات کہتا ہے۔ تو جب میں نے ان تاریکیوں اور گمراہیوں کو قریب سے دیکھا تب مجھے اس نور مبین کی وسعتوں کا اندازہ ہوا جسے قرآن نور علی نور سے تعبیر کرتا ہے۔ الحاد کے تیرہ و تارغاروں کو دیکھا تو مجھے اسلام کی رفعتوں کا ایقان حاصل ہوا، اور یوں محسوس ہوا جیسے آدمی برسوں موم بتی کی روشنی میں بیٹھا رہا ہو اور اچانک اسے معلوم ہوا کہ سورج نام کی بھی کوئی چیز دنیا میں موجود ہے۔ یقین جانیے میں لفظوں کے ذریعے آپ کو وہ حلاوت محسوس نہیں کروا سکتا جسے میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے ہوئے محسوس کرتا ہوں، کیونکہ پہلے شاید میں جانتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن آج میں محسوس کرتا ہوں کہ مسلمان ہونا کیا چیز ہے۔ بہرحال میں نے تو گمراہیوں کا مطالعہ کر کے اسلام کی قدر جانی، لیکن یہ بات یاد رکھیے ہر مسلمان کے لیے یہ راستہ مناسب نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہر شخص کے لیے الحاد کی گہرے کنویں میں چھلانگ لگانا کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ نور کی قدر جاننے کے لیے نیچے اترے اور واپسی پر رسی ٹوٹ جائے۔ خیر تو کیا آپ کبھی ایمان کی وہ حلاوت محسوس نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں پڑھیں، دین کے لیے ان کی قربانیاں پڑھیں، سلف صالحین کی مشقتیں، محنتیں اور تکلیفیں اپنے مطالعے میں لائیں، کیونکہ جب آپ پڑھیں گے کہ ان لوگوں نے ایمان کی خاطر کیا کچھ برداشت کیا، کس طرح اپنے گھر چھوڑے، اپنے عزیز چھوڑے، اپنی جانیں، اپنا مال، اپنی راحتیں قربان کر دی، تو آہستہ آہستہ آپ کے دل میں بھی ایمان کی قدر پیدا ہونے لگتی ہے۔ اور جس طرح کسی نو مسلم کی روداد سن کر چند لمحوں کے لیے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اسی طرح سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات اور ایمان والوں کی جد و جہد پڑھ کر بھی دل کے اندر ایمان کی حلاوت بڑھے گی اور بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔